بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ہم سب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ الکہف کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی اور بہت اہم بات، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرنے کو حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 نبوی میں اس کا نزول ہے، یعنی آغاز وحی کا 5واں برس، مشکلات کا دور ہے، دور مشکلات کے لیے رہنمائی مسلمانوں کو عطا ہو رہی ہے۔ دجال ایک شخصیت بھی ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور ایک دجل اور فریب اور دھوکہ ہے۔ مادہ پرستی، مٹیریلزم آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس مادہ پرستی، ظاہر پرستی کے رد پر 4 واقعات ہیں جس صورت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور یہ صورت اور پچھلی سورہ بنی اسرائیل بہت مضامین میں یکسانیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان کے لفظ سے آغاز ہوا، یہاں سورہ کہف میں الحمدللہ کے الفاظ سے آغاز ہوگا۔ دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، دونوں صورتوں میں ہجرت کا ذکر بھی ہے، اور دونوں صورتوں میں قل کے لفظ سے آخر میں آیات بھی آئی ہیں۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کجی نہیں رکھی۔ صاف ستھرا سیدھا بیان دینے والا قرآن حکیم ہے، مضامین کو سمجھنا آسان ہے۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ جو نظر آئے گا وہی مانتے ہیں، بس 2-3 اشارے کرو، ہر آیت میں اشارہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ، جو نظر آئے گا وہ مانیں گے۔ اچھا، کتاب کے نزول کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا ہے علیہ السلام؟ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ آپ اور میں مانتے ہیں؟ تو ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان اور مادہ پرستی ضد ہیں ایک دوسرے کی، ایمان اور مٹیریلزم ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ اس صورت میں بار بار یہ نقطہ واضح کیا گیا ہے۔ فرمایا قیمہ، ٹھیک سیدھی یہ کتاب ہے، مضامین سادہ ہیں، واضح ہیں، احکامات واضح ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے کلیئرٹی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ ڈر سنائے اس کے اللہ کی طرف سے سخت عذاب کے حوالے سے۔ اور یہاں پہ بأسن کا لفظ جنگ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ البقرہ کی آیت 177 میں استعمال ہوا ہے بأسن کا لفظ جنگ کے لیے، ایک بہت بڑی جنگ جس کو احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ اور بائبل میں آرمیگڈون کہا گیا۔ ایک رائے کہ اس کی طرف بھی اشارہ۔ تو یہ کتاب اللہ کے عذاب سے بھی خبردار کرتی ہے اور ایک بہت بڑی جنگ کے حوالے سے بھی۔ البتہ آرمیگڈون یا ملحمۃ العظمیٰ جو قیامت سے قبل بہت بڑی جنگ ہونی ہے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں۔ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے جو عمدہ عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے سوائے جھوٹ کے۔ باپ دادا کے غلط عقیدے، نصارہ کے ماننے والوں، نصارہ کے مسیحیت کے ماننے والوں کے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور خدا نے اپنے بیٹے کو سوری دے دی، سب کے گناہ معاف ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بھونڈے عقیدے پر جب سوال کیا جاتا تو پادری جواب نہ دے پاتے، نفی کر دیتے، اور پھر سائنس اور کلیسا کا تصادم شروع ہوا۔ سائنس میں خوب ایک آنکھ کھلی رہ گئی اور دنیا خوب ایکسپلور ہوئی، اور وحی والی تعلیم والی بات، وحی کی تعلیم والی بات، ہدایت کی تعلیم والی بات، اس سے دنیا دور ہو گئی۔ یہ عیسائیت کے بھونڈے عقیدوں کا نتیجہ ہے کہ کفر تک یہ معاملات پہنچے اور وحی کی تعلیم کا رد شروع ہوا۔ اور وہ یورپ جہاں مسیحیت کے ماننے والے تھے، ایک پہیہ خوب چلا وہاں ترقی کا، اور آج ایک آنکھ ان کی کھلی ہوئی ظاہر پرستی کی اور دوسری آنکھ روحانیت والی، ہدایت والی، وہ بالکل بند ہو چکی ہے۔ یہ موضوع مادہ پرستی کا مزید آگے آ رہا ہے۔ اب حضور سے مخاطبت صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے افسوس کرتے ہوئے
کہ اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر، یعنی حضور کو غم ہوتا تھا کہ ایمان قبول کیوں نہیں کر رہے، حق کی بات قبول کیوں نہیں کر رہے، اور اتنی محنت کرتے کہ اللہ فرما رہے کہیں آپ اپنی جان کو گھلا تو نہیں دیں گے افسوس کرتے ہوئے ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہترین ہے۔ یہ زمین سجائی گئی ہے مگر امتحان اور آزمائش کے طور پر۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے بے شک ہم اسے نابود کر کے صاف چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ سائنس نہیں بتاتی کہ قیامت آئے گی، اللہ کا کلام بتا رہا ہے قیامت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم سائنس نہیں، سائنس نیچے ہے، وحی کی تعلیم ہدایت کی تعلیم اوپر رہے گی۔ اب پہلا واقعہ آ رہا ہے اصحاب کہف کا۔ یہ مسیحیت کے ماننے والے تھے ایک رائے کے مطابق، اور توحید پر کاربند تھے۔ ان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ شرک پر آ گیا اور ان نوجوانوں کو شرک پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے غار میں پناہ لینا پسند کیا اور توحید پر جمے رہے اور شرک کی انہوں نے نفی کی، اپنی جان نہیں اپنے ایمان کی حفاظت کی انہوں نے زیادہ فکر کی۔ باقی علاقہ، وقت اور ٹائم وغیرہ یہ تفصیلات کا موقع نہیں، اس میں اختلاف رائے بھی ہے، وہ آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا۔ جو اہم نقطہ ہے وہ کیا کہ ایک صبر کا پہلو، عقیدے کی حفاظت کا پہلو، توحید پر کاربند رہنے کا پہلو، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا پہلو، یہ نمایاں ہو کر ان نوجوانوں کے واقعے میں سامنے آ رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے گمان کیا اے سننے والے کہ کہف یعنی غار والے اور رقیم، ایک مراد ہے تختیاں جن پر ان کے واقعات لکھے گئے تھے، رقم سے رقیم، کیا اے مخاطب آپ نے گمان کیا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وهيئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے درستی مہیا فرما دے۔ استقامت کی توفیق مانگ رہے کس سے؟ اللہ سے۔ قوم شرک میں مبتلا، وقت کا بادشاہ بھی مشرک ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر، مراد انہیں سلائے رکھا غار میں کئی برس تک۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت رہے مراد غار میں۔ یہ صدیوں کا معاملہ بعد میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اب واقعہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی علیہ السلام ہم آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے۔ یوتھ سنیں ہماری، آج کل یوتھ کہاں لگی ہوئی ہے سب کو پتہ ہے، یوتھ کہاں لگنی چاہیے، سنیں۔ وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ہدایت پر انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دلوں کو پختگی عطا کر دی جبکہ وہ کھڑے ہوئے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں تو ہم نے بڑی بے جا بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم اس نے اللہ کے سوا اور معبود ٹھہرا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں لے کر نہیں آتے؟ مشرک کے پاس کوئی دلیل شرک کے لیے نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون اس سے بڑھ کر ظالم جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم نے ان سے، ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو۔ ویسے غار عربی کے لفظ ہے، کہف بڑے غار کو کہا جاتا ہے، اس میں خاص بات ابھی آگے آئے گی، تو اب ایک دوسرے کو ہمت دلا رہے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے سہولت مہیا فرما دے گا۔ جان نہیں، ایمان کی حفاظت، اور التجا کس سے؟ اللہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فضل فرمایا، یہ کہف یعنی بڑے غار میں ہیں اور اللہ نے صدیوں ان کو سلایا، اور اللہ کس طرح ان کی حفاظت فرما رہا ہے، بڑا عجیب معاملہ۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ،
اور تم دیکھو گے جب دھوپ نکلتی ہے وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر نکل جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ سورج ڈھلتا ہے تو وہ دھوپ ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتی ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ غار کی کھلی جگہ میں ہیں, چھوٹا نہیں بہت بڑا غار ہے, مگر سورج کی روشنی کو اور اس دھوپ کو اجازت نہیں کہ ان کی نیند میں ڈسٹربنس پیدا کرے. اللہ اکبر. آگے سنیں, ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا نا, یہ مادہ پرستانہ سوچ کہتی ہے, ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ ہر بات پر قادر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمائے پس وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار سیدھی راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے. وتحسبهم ایقاظا وهم رقود اور اگر تم انہیں دیکھو اے مخاطب تو بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہے. وہ کروٹیں بدل نہیں رہے تھے, اللہ کروٹیں بدلوا رہا تھا. کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ. دائیں بائیں کروٹ کیوں؟ تاکہ وہ بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ نہ ہو, بیڈ سول نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا دونوں ہاتھ مراد پنجے پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اگر اے مخاطب تم ان پر جھانک دے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں بھر جاتے. دہلیز پر وہاں پر دہانے پر جو ہے اللہ نے کتے کو مقرر کر دیا اور وہ اس طرح بیٹھے کوئی دیکھے گا تو ڈر کر بھاگ جائے گا. یہ ظاہر کے اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. اب صدیاں بیت گئیں, اب یہ بیدار ہوئے ہیں, صدیوں کا معاملہ ہے, ذکر آگے تھوڑا سا آئے گا بھی. اب بھوک لگ رہی ہے اور کھانا منگوایا جا رہا ہے. فَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے. ایک دوسرے سے کوسچن ہو رہا ہے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. مثلا اگر اول وقت میں داخل ہوئے تو یہ آخری پہر کا معاملہ ہوگا. اس سے زیادہ اسٹریٹ نیند عام طور پر ممکن بھی نہیں ہوتی. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنی مدت رہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ بس اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا روپیہ سکہ کرنسی دے کر بھیجو شہر کی طرف. فلینظر ایھا ازکى طعاما فلیاتکم فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ پس وہ دیکھے کون سا کھانا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے لے آئے. ایمان والوں کو پاکیزہ کھانے کی فکر ہوتی ہے, حرام نہ ہو, ناجائز نہ ہو, پاکیزہ ہو. سبحان اللہ. کھانے پینے میں بھی احتیاط کا معاملہ. وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے. قوم کو چھوڑ کر آئے نا, جھگڑا نہ کرنا بھائی, نرمی کا معاملہ کرنا اور خبر نہ مل جائے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَمْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا بے شک اگر تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں اور اس صورت میں تم ہرگز فلاح پانے والے نہ ہوگے. بہت اہم بات. فکر کس بات کی ہے؟ ان لوگوں کی ملت طریقے پر نہیں جانا, شرک میں نہیں جانا, توحید پر کاربند رہنا. دیکھو خیال رکھنا ورنہ سنسار کر دیں گے تمہیں اور تم فلاح نہیں پا سکو گے. کھانے سے بڑھ کر کس بات کی فکر ہے؟ اپنے عقید اور اپنے ایمان کی حفاظت. البتہ دور بدل چکا تھا. اب جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. یہ صدیوں کا معاملہ گزر چکا. یہ تو اپنے پرانے لباس میں تھے. جب یہ بندہ آیا مارکیٹ کے اندر, لوگ دیکھ کر اس کو پریشان ہو گئی, کون سا لباس ہے یہ, کیا ہے آخر. پھر لوگوں کو یاد آیا وہ تختیوں میں ان کے حالات ہوں گے. اچھا وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا غار میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. ان کو پھر نکالا گیا اور لوگوں نے ان کی قدر کی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے. اب یہ ظاہر ہو گئے. چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر. ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طبعی موت دے دی. اب لوگوں میں ایک اختلاف رائے ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے ان کی یاد کے لیے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے ان کے مقام اور منزلت کے اعتبار سے. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد.
یہاں ایک رائے وہ یہ ہے یادگار کے طور پر مسجد آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگوں کے نام سے منسوب کی جاتی ہے یاد کے لیے، تو یہ مسجد بنائی جائے گی یادگار کے طور پر تاکہ ان اصحاب کہف کے واقعے کو یاد رکھا جا سکے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ بہرحال اب ایک بحث چلی گی تعداد کتنی تھی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں چوتھا ان کا کتا ہے۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور ان کا چھٹا ہے ان کا کتا، بس وہ بن دیکھے تخمینے لگاتے تکا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اب یہ آراء آ رہی ہیں ان کی تعداد پر۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد، انہیں تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس سرسری گفتگو اور بحث کے سوا ان کے بارے میں بحث کا معاملہ نہ کیجیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی نہ پوچھیے۔ یہ زیادہ اہم نہیں کہ تعداد کتنی تھی، ان کا سائز کتنا تھا، کپڑوں کا رنگ کون سا تھا، ہم تو آج کل انہی چکروں میں پڑے ہوتے نا، لیکن جو واقعے کا سبق ہے اور مورل لیسن ہے اور جو رہنمائی ہدایت کے حوالے سے آ رہی ہیں اس پر توجہ نہیں۔ تو قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، کتاب تاریخ تو نہیں ہے، وہ اتنا پورشن ہمارے سامنے واقعے کا رکھتا ہے جس میں ہمارے لیے سامان ہدایت کے اعتبار سے آ جاتا ہے۔ آگے ایک اہم نقطہ، یہ اصحاب کہف کے حوالے سے سوال ہوا تھا یہود کی طرف سے، اور بھی سوالات میں بعد میں ذکر کر دیں گے۔ تو جب سوال حضور کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا تھا میں کل بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کے ذریعے ہمیں ایک توجہ دلائی ہے آئندہ کے کاموں کے کرنے کے اعتبار سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اب عمومی رہنمائی ہم سب کے لیے، وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اے مخاطب جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی کی۔ تو حضور کا ایک معاملہ اور آپ کے ذریعے میں رہنمائی عطا کی گئی، آئندہ کوئی کام کرنا تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، تو ایسے معاملے میں پھر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مل جاتی ہے اور بہتر بات اللہ تعالیٰ ہمیں سجھا دیتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں رہے 300 سال اور اس کے اوپر مزید 9 برس، تو 309 ہو گئے۔ اس کی ایک تطبیق کی گئی ہے کہ شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قمری سال شمسی سال سے 9 سے 10 دن تقریباً چھوٹا ہوتا ہے، تو 300 یا 309۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین کے غیب کے تمام خزانے اور باتیں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ اللہ کیا خوب دیکھتا ہے اور وہ کیا خوب سنتا ہے۔ ما لہ من دونہ ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ پہلا واقعہ مکمل ہوا، صبر کا پہلو ہے، ایمان پر ڈٹے رہنے کا پہلو ہے، اللہ پر توکل کرنے کا پہلو ہے، حق کو بیان کرنے کا پہلو ہے، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا پہلو ہے، اور کس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عام معمول سے ہٹ کر ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ مادہ پرستی کا رد بھی اس واقعے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب مشکلات کا دور، 5 نبوی، ہجرت حبشہ بھی اسی دور میں ہوئی، بڑی اہم ہدایات مشکلات کے دور کے لیے اہل ایمان کو عطا کی جا رہی ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ تلاوت کیجئے اس میں سے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی کتاب میں سے۔ تو اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، یہ بہت بڑا سہارا ہے ایمان میں اضافے کا۔ پھر پچھلے واقعات کو پڑھ کر ایمان والوں کو ترغیب ملتی ہے، تشویق ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، انسپریشن ملتی ہے حق پر ڈٹے رہنے کے لیے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اللہ کی باتیں اٹل، اللہ کا کلام اٹل اور محفوظ بھی۔ وَلَمْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس اللہ کے سوا کہیں پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یہ عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے رہنمائی، اصل پناہ دینے والا اللہ اور اس کی پناہ کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ اس کی رسی بھی ہے، یہ ذکر بھی پہلے آتا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی دلجوئی، سبحان اللہ، مشرکین مکہ کے سردار، وہ صحابہ کرام جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ان کا مذاق اڑاتے، دنیا پرست و مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا، جبکہ اللہ کی قدر ایمان اور نیک اعمال کی ہے۔ تو ان نیک لوگوں اور صحابہ کرام کی
کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کو ان سے جڑے رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، جوڑے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اس اللہ کی وہ رضا چاہتے ہیں اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور التفات فرماتے یہ مخاطبت جو حضور سے ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے مشرکین کے سردار کو، تم دنیا پرستی میں مبتلا لوگوں، تم نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ ان کو اس مجلس سے ہٹائے تو ہم آئیں گے۔ دیکھو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو ان سے جڑے رہنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں لوگ یہ گمان نہ کریں کہ آپ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غریب ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تو کیا ہوا؟ ان کے اندر ایمان اور تقوی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ اور یہ میسج جا رہا ہے مشرکین کے سردار کو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی بات کو نہ مانیے گا جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ شخص اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ نفی کی جا رہی مشرکین کے تعلق سے، ان کے سرداروں کے تعلق سے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، نہیں مانتے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے بے شک تیار کی ہے ظالموں کے لیے آگ، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اور وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند کھولتے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی، وہ ان کے منہ کو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، ان کا یہ مشروب بہت برا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور ان کی آرام گاہ یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا بڑا حسین و پیارا بیان، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے عمل کیا نیک۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں مرد کے لیے گولڈ سونا حرام، کل اللہ سونے کے کنگن بھی دے گا اور چاندی کے کنگن بھی دے گا، سورہ دہر میں ذکر آئے گا۔ اور فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور وہ کپڑے پہنیں گے سبز باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور دبیس ریشم کے۔ انر گارمنٹ تھوڑا گاڑا دبیس اور آؤٹر گارمنٹ ہلکا ہوگا، اور ریشم پیور سلک دنیا میں مردوں کے لیے حرام کیا گیا شریعت میں، کل اللہ عطا فرمائے گا۔ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی پابندی کر لو، اللہ جنت میں وہ کچھ دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں وہ مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، مراد تختوں پر، شاہانہ تخت ہوں گے، جنت کے باغات اور جنت کے اندر شاہانہ تخت۔ نعم الثواب، کیا عمدہ بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور خوب ہے وہ آرام گاہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا دوسرا واقعہ آ رہا ہے، ایک شخص ہے دنیا پرست اور مالدار، آخرت کے حوالے سے بھی شبہات میں مبتلا، اور ایک اس کا دوست ہے صاحب ایمان، ان کا مکالمہ آ رہا ہے، اور مادہ پرستی کا رد اس واقعے میں بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اور آپ ان کے لیے دو آدمیوں کا حال بیان کیجئے، ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑ سے گھیر لیا اور ان کے درمیان کھیتی بھی جاری کر دی۔ یہ سب اللہ فرما رہے ہم نے دیا ایک شخص کو۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر کو بھی جاری کر دیا، اریگیشن کا آبپاشی کا بھی اہتمام ہو گیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی خوب تھا، بڑی پیداوار تھی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو اپنے ساتھی سے بولا، دوست سے، میں مال میں تجھ سے زیادہ تر ہوں اور آدمی جتھے کی لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ اپنے ساتھی کا جو ایمان والا تھا اس نے مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ کیا ظلم تھا؟ آخرت کا انکار۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی برباد ہوگا، میں نے لگایا
میں نے محنت کی, میں نے جد و جہد کی, آپاشی کی ہے, درخت لگائے, باڑ لگائی, میں, یہ آج کا فطرہ ہے نا. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی برپا ہونے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, اور چلو اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. اگر میں اتنا برا ہوتا تو دنیا میں مال و دولت تھوڑے ہی ملتا. یہ ایک خناس ہوتا ہے دنیا پرستوں کا. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ پروگرام مکمل ہوتا ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو, اے اللہ, جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.